جب اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائیں اور دن کو زمین پہ چھپ جائیں، لیکن جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو جنات اور فرشتوں میں جنگ ہوئی، جس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل نے ایلیا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ مل کر جنات سے لڑنے لگے۔ ان قبائل میں قبیلہ عزازیل، قبیلہ کبیرہ اور مرہ قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ زعفر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور ایلیا نے جنات پہ فتح حاصل کی تو زمین کا بٹوارا ہوا۔ جنات کے لیے رات کو اور انسانوں کے لیے دن کو رکھ دیا گیا۔ پھر مجھے ایلیا نے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ نوعیت پہ بیٹھوں اور کسی جن کو انسان کی دنیا میں آنے نہ دوں۔ بس آدم ذات کے آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد ایلیا پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے جب زمین نینوا پہنچا تو دیکھا کہ میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کا لاش رکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ ہے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ۔ بس اللہ اکبر کہہ کر مولا نے جیسے ہی برچھی کو نکالا، اس کا جوان بیٹا تڑپنے لگا۔ علی اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگین ہونے لگی۔ میرے مولا کا بیٹا فرمانے لگا کہ دیکھ دادا ابراہیم، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں، میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ کہ اتنے میں عرض کرنے لگا کہ اے ابو تراب کے بیٹے، یہ آدم ذات ان کی کیا مجال کہ آپ کو رلائیں، آپ کے بچے کو قتل کرے، مجھے حکم دیں، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں۔ جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پہ فتح حاصل کی تھی، ان آدم ذات کو ہم مل کر شکست دیتے ہیں۔ زعفر کا یہ کہنا تھا تو امام حسین نے فرمایا کہ زعفر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل و میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل و اسرائیل کھڑے ہیں۔ زعفر دیکھ یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے، زعفر دیکھ یہ زمین پھٹنے کے لیے ابھی تیار ہے، زعفر دیکھ تجھ سے پہلے جنات کے قبیلے نے کام نکالا اور نحات و نسب کے قبائل پہلے سے کھڑے ہیں۔ جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کہ خاص آئیں گے، وہ خاص کیوں خاص ہیں۔ میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی کہ اتنے میں میرے امام اپنے ننھے بچے کو لے کر آئے اور آدم ذات سے کہنے لگے کہ اے لوگو، اس معصوم کو 2 گھونٹ پانی پلاؤ۔ میں دیکھ رہا تھا ابو تراب کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم ذات ہنس رہے تھے، جنات و فرشتے انبیاء رو رہے تھے۔ میں پھر سے آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا کے بیٹے، ایک دفعہ حکم دے دیں، میں نہر فرات آپ کے قدموں پہ بہا دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، زعفر تو میری خوشی دیکھنا چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد، میرے جوان، میرے بوڑھے اس کربلا میں کٹ جائیں، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا۔ امام حسین ایک ایک قربانی دیتے رہے۔ میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پہ آیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھوں، کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھوں، کبھی حر کے گلے کو دیکھوں، کبھی حبیب کے سر کو دیکھوں تو کبھی علی اصغر کا ننھا کٹا ہوا گلا دیکھوں۔ اتنے میں میرے مولا حسین میدان میں آیا۔ پھر میرے مولا حسین کا میدان آنا تھا۔ مجھے وہ فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین کے بابا علی کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی روب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار تھی۔ میں دیکھوں کہ آدم ذات گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا تو کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھا لی تو آدم ذات میں سے کسی نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، جاؤ اسے چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر، بھالے، نیزے
دور سے پھینک کے مارو، جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا۔ دور سے مارتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو حسین زی سے زمین کو آئے گا۔ بس ہزاروں لوگوں نے میرے مولا حسین کو گھیر کر ان پہ حملہ کر دیا۔ کسی نے خیام کو آگ لگا دی۔ میرے مولا کبھی لشکر کی طرف جاتا ہے، کبھی خیام کو بجھانے کے لیے جاتا ہے۔ میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، کہتا رہا مولا مجھے حکم دے۔ اتنی ہی دیر میں آواز غائب آتی ہے، حسین تو کامیاب ہوا۔ بس اس آواز کا آنا تھا، فرشتے، جن، اولیاء رونے لگے۔ اور پھر امام حسین نے رزن پہ قضائے الہی کہا اور ذوالفقار کو نیام پہ رکھ دیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرا امام ایلیا آ گیا، ان کے سر سے امامہ گر گیا، میری شہزادی فاطمہ آ گئیں، اللہ کا محبوب آ گیا۔ امام حسین گھوڑے کی زیت سے زمین کو آئے، سجدے میں سر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سب دیکھنے لگے، ایک عاشق اپنے معشوق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ اتنے میں ایک آدم زاد آیا اور ہنس ہنس کے کہنے لگا کہ حسین کا سر میں کاٹوں گا، اس سر کے بدلے اس سر کے وزن جتنا مجھے سونا ملے گا۔ میں کہنے لگا کہ اے بدبخت، پہچان اپنے آپ کو، تو اشرف المخلوقات ہے، تو ان کے صدقے ہی بنا ہے۔ کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنے جنت کو تباہ کر کے اپنے لیے دوزخ کو لکھ رہا ہے؟ میری پاک آواز ان نجس کانوں تک نہ پہنچی، میں چیختا رہا، اور اتنے میں امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا۔ جیسے ہی سر مبارک نیزے پہ آیا، جیسے رات کی تاریکی کو چیر کر آفتاب آسمان پہ آیا، اور امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا۔ اس ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مان لیا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تو بھی کم ہے۔